کہتے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں جس سے ایمان چلا گیا ہو، اس طرح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دل میں وسوسے آئے تو ان پر وہ پکڑ نہیں فرماتا جب تک وہ زبان پر نہ آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دل کی حالت کو معاف کیا ہوا، یہ ہم پر آسانی ہے۔ بہرحال صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں بھی غلط خیال نہ آئے، کیونکہ برتن کے اندر جو بھرا ہوتا ہے نا تو وہی برتن سے باہر آتا ہے نا۔ تو آپ کے اندر دل میں جو بھرا ہوا ہوگا تو وہی زبان پر آتا ہے۔ تو دل میں اچھی بات ہوگی تو اچھی بات آئے گی، بری بات ہوگی تو بری باتیں آئیں گی۔ تو اسی لیے دل میں بھی یہ خیالات نہ آنے پائے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقتاً فوقتاً اس کو پڑھا کریں تو یہ انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے، کیونکہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں اور شیطان ان چیزوں سے بھاگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چارپائی سے جھاڑو جو ہے وہ دینا، یعنی چارپائی کی صفائی جھاڑو سے کرنا۔ دیکھیے وہی جھاڑو اگر آپ زمین پر دیتے ہیں، صحن میں بھی دیتے ہیں، زمین پر بھی وہی جھاڑو دیتے ہیں، وہی جھاڑو آپ چارپائی کے اوپر مار رہے ہیں، تو یہ تو تھوڑا سا ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہے کہ آپ چارپائی پر لیٹتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، تو یہ ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صاف جھاڑو ہے اور آپ نے اسی کام کے لیے منتخب کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ خاتون کام کرتی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خاتون اگر کام کرتی ہیں نہیں کرتی یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی اہل نہیں ہیں تو ان کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں اور اس میں صاحب بار شریعت نے اور دوسرے فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ 200 دراہم یا اتنی مقدار اس کے پاس موجود ہے تو تب بھی وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتی، اس سے زیادہ غریب ہو تو ان کو دی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہتی ہیں کہ 30-35 سال پہلے، اب یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، 30-35 سال پہلے ان کے بھائی کو بندہ ملا تھا، انہوں نے آ کر اپنی والدہ کو دیا تھا، پھر جس کا بندہ کھویا تھا تو وہ جگہ جگہ گھوم رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میرا بندہ کھویا ہے، تو ان کی والدہ نے ان کو بتایا نہیں، یہ غلط کیا، ان کی والدہ کو بتانا چاہیے تھا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ ہونا کہ پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ لے جائے گی، تو آپ کو اس سے نشانی پوچھنی چاہیے تھی کہ بہن یہ بتائیں کہ اس کی نشانی کیا ہے، کیسا تھا، تاکہ ہمیں ملے ہم آپ کو دے دیں۔ اب اس سے نشانی پوچھ لیں، یاد نہیں رہتا تو لکھ لیں نشانی، اور اس کے بعد جو آپ کو ملا اس سے ٹیلی کرتی تو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ توبہ بھی کریں، اور ابھی اگر اس کے وارثین موجود ہیں تو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور ان سے بھی جا کر معذرت کریں کہ ہم نے یہ ملا تھا ہمیں۔ 30-35 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا عرصہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو غریب کے گھر کھانا بھی بھجواتے تھے، برتن بھی، اور پھر آخر میں برتن بھی دے آتے تھے۔ تو بتا رہی ہیں کہ برتن دینا ضروری ہے نہیں؟ 40 دن تک پلس ایک ہی برتن میں کھانا بھیجنا بھی۔ اب یہ پوچھ رہی ہے کہ اب یہ بھی سوال آخر میں دیکھیں کہ برتن دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہ کھانا دینا ضروری ہے نہ برتن دینا ضروری ہے۔ کھانا دیں ایصال ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایصال ثواب ہوگا، لیکن یہ برتن اور اسی برتن میں کھانا دینا اور آخر میں وہ برتن بھی دے کر آ جانا، یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ویسے آپ صدقہ وغیرہ دیں وہ اچھی بات ہے۔